ایم اے اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ 3 لیکچر سے سودا کی حیات، ان کے عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی حالات پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج بھی مجھے سودا اور سودا کی شاعری، ان کے عہد پر آپ سے بات کرنی ہے۔ میں تمہید میں آپ کا وقت نہیں لے کے سیدھے وہیں سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں جہاں میں نے اپنی گفتگو تیسرے لیکچر میں تمام کی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سودا کے مزاج میں یا ان کی شاعری میں جو تلخی، کڑواہٹ، جھنجھلاہٹ، کرب، بے چینی، یا ان کی شاعری میں جو جمالیات میں نفاست و نازک خیالی ہے، وہ سب اسی تاریخی نشیب و فراز کی بدولت ہے جو اس عہد کا مقدر تھا۔ سودا اردو کے گنے چنے ان خوش نصیب شعراء میں ہیں جنہیں اپنی حیات میں ہی بے حد مقبولیت اور شہرت نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قلمی دواوین و کلیات کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ شارب رودولوی نے سودا پر جو کام کیا ہے، ان کا انتخاب شائع کیا ہے، اس انتخاب کا ایک بہت تفصیلی مقدمہ تحریر کیا ہے، اور اس مقدمے میں انہوں نے سودا کی شاعری کے بہت سے پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اسی گفتگو سے میں ایک چیز آپ کو جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا کے کلام میں اور کلیات میں جو الحاقی کلام پایا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا سبب ان کی مقبولیت اور شہرت ہی ہے۔ کلیات کے نقل کرنے والوں کو دوسروں سے جو کلام سودا کے نام سے دستیاب ہوا، کلیات نقل کرنے والوں نے اسے بنا تحقیق کلیات میں شامل کر دیا۔ اگر اس عہد میں ان نقل کرنے والوں نے تھوڑی سی توجہ دی ہوتی تو آج شاید ہم اس دشواری سے جو ہے وہ روبرو نہ ہو رہے ہوتے۔ 20ویں صدی میں بعض محققین نے سودا کے کلام میں الحاقی کلام کی جو نشاندہی کی ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اب تک سودا کا کوئی بھی کلیات یا انتخاب اس دعوے کے ساتھ نہیں شائع ہو سکا ہے کہ اس میں کوئی الحاقی شعر نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ آخر زمانہ میں انہوں نے اپنا جو کلیات نقل کرایا تھا اور ترتیب دلایا تھا، اور ترتیب دلا کے تحفے کے طور پر رچرڈ جانسن کو پیش کیا تھا، جس کی شہرت آج نسخہ جانسن کے نام سے ہے، وہ بھی الحاقی کلام سے پاک نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک حجو الحاقی جو ہے وہ بہرحال بتائی جاتی ہے۔ سودا نہایت ذہین اور طباع شاعر تھے۔ ان کی مضمون آفرینی، نازک خیالی اور جدت طرازی کی مثال آپ کو اردو شاعری میں مشکل سے ہی ملے گی۔ انہیں موضوعات کے بیان پر، اپنے جذبات و احساسات کے اظہار پر جو قدرت حاصل تھی،
وہ بہتوں کو نصیب نہیں ہوتی اور بہتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایسی اظہار و بیان پر انہیں قدرت حاصل تھی کہ تمام اصناف سخن میں ان کی حیثیت ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے، وہ غزل ہو، قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، شعر آشوب ہو، ہر صنف میں سودا ممتاز شاعر کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مجھے اپنی گفتگو اس وقت سودا کی غزل تک محدود رکھنی ہے۔ میں ان کی حجوں پر، ان کی قصیدہ نگاری پر یا ان کے شعر آشوب پر گفتگو اس وقت کروں گا جب میں 5واں پرچہ قصیدے اور مرثیے کا آپ کو پڑھا رہا ہوں گا، اور وہاں سودا کی قصیدہ نگاری ہمارا موضوع گفتگو ہوگی۔ سودا کی ہجویات نگاری پر یا ان کی قصیدہ نگاری پر بہت کچھ لکھا گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی غزل کو نظر انداز کیا نقادوں نے، انہیں بحیثیت غزل گو وہ اہمیت نہیں دی جس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ میر سے ان کا مقابلہ کیا گیا اور میر سے تقابل کر کے انہیں نظر انداز کر دیا گیا، لیکن یہ طریقہ کار کسی شاعر کے کلام کے مطالعے کے لیے میرے خیال میں بہت مناسب نہیں، اس لیے کہ ہر شاعر کا مزاج، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ اور اس تجربے مشاہدے کو کیفیت شعر میں ڈھالنے کا عمل، جسے ہم تخلیقی عمل کہتے ہیں، جداگانہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میر اسی عہد میں تھے، انہی حالات سے گزرے تھے، لیکن انہیں کسی اور طریقے سے جو ہے وہ نظم کیا۔ سودا بھی انہی مناظر کو دیکھ رہے تھے، انہی مسائل و مصائب سے گزر رہے تھے اور ان کو اپنی شاعری میں برت رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا۔ تو میر کچھ اور تھے، سودا کچھ اور تھے، ہر شخص مزاجاً الگ ہوتا ہے، اور جب مزاجاً الگ ہوتا ہے تو اسے اس کے مزاج کے مطابق پرکھنے کی ضرورت ہے، جانچنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ کہ میر اور سودا کو بھی انہیں الگ الگ ان کے مزاج کے مطابق جانچنا اور پرکھنا چاہیے تھا، جو ہمارے نقادوں نے نہیں کیا۔ میر کے بارے میں جو تنقیدی اصطلاحیں مشہور ہو گئی تھیں، انہی اصطلاحوں کی روشنی میں سودا کو پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ میں اگر یہ کہوں کہ نہ تو میر کو مکمل میر کی صورت میں دیکھا گیا اور نہ ہی سودا کو مکمل سودا کی صورت میں دیکھا گیا تو شاید غلط نہ ہو۔ دونوں شاعروں کو کچھ اصطلاحوں کے پس منظر میں رکھ کے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ داخلیت، خارجیت، یاسیت، رجائیت، تصوف وغیرہ کی کچھ اصطلاحیں رائج ہو گئی تھیں، اور انہی اصطلاحوں کے ارد گرد ہماری تنقید گھوم رہی تھی، اور ہمارے نقاد انہی اصطلاحوں کو سامنے رکھ کے شعراء کے کلام کو پرکھ رہے تھے، جانچ رہے تھے اور ان کی قدر و قیمت کا تعین کر رہے تھے۔
سودا کو بھی انہی اصطلاحات کے پس منظر میں رکھ کے پرکھا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سودا کو وہ مقام نہ مل سکا غزل گوئی میں جس کے وہ مستحق تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا۔ دوسرا ایک سبب اور ہے، وہ یہ کہ سودا کی ہجویات اور قصائد کی بے انتہا مقبولیت نے بھی سودا کی غزل کے ساتھ انصاف نہیں ہونے دیا، اور نقادوں نے ان کی غزل گوئی کے بارے میں جو رائے پیش کی وہ کچھ اس طرح کی تھیں کہ سودا صفحے اول کے غزل گو نہ ہونے کے باوجود غزل کو انہوں نے بہت کچھ دیا۔ یہ کہا گیا سودا کے اس سلسلے میں کہ سودا کا ایک مخصوص رنگ اور لب و لہجہ ہے جو ان کی استادی پر حرف تو نہیں آنے دیتا، لیکن غزل کی دوسری شرائط کے اعتبار سے وہ اپنے بعض ہم عصر غزل گو شعراء سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا سودا کے بارے میں کہ سودا کا مزاج اور ذہن غزل کو راس آنے والا نہیں تھا۔ حالانکہ تذکرہ نگاروں کے تذکروں کا اگر آپ مطالعہ کریں اور خود ان کے عہد کے معاصر شعراء کے خیالات کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے ان کی غزل گوئی کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تذکرہ نگاروں نے اور ان کے عہد کے شاعروں نے جن الفاظ میں سودا کا ذکر کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سودا کو وہ اہمیت صرف ان کے قصائد یا ان کی ہجویات کی بنا پر حاصل تھی، بلکہ کہیں نہ کہیں اس اہمیت میں ان کی غزل گوئی کا بھی ہاتھ تھا۔ مثال کے طور پر قائم چاند پوری نے ان کے انتقال کو سخن کی یتیمی قرار دیا۔ ناسخ امام بخش ناسخ نے مضمون تازہ اور شعر لطیف کہنے والا شاعر انہیں کہا۔ میر تقی میر، میر حسن، غلام حمدانی مصحفی اور دیگر تذکرہ نگاروں نے انتہائی ادب و احترام سے سودا کا نام لیا ہے اور ان کی غزلوں کے طویل انتخابات اپنے تذکروں میں درج کیے۔ یہ طویل انتخابات تذکرہ نگاروں کا اپنے تذکروں میں درج کرنا یہ بتاتا ہے کہ سودا بحیثیت غزل کو بھی اتنے ہی اہم تھے جتنے جو ہے وہ بحیثیت قصیدہ کو تھے اپنے عہد میں۔ سودا کی غزل گوئی کو نظر انداز کرنے کی شکایت پروفیسر خورشید الاسلام نے بھی کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ غلط انداز نظر کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام طور پر یہ خیال قائم ہو گیا کہ سودا غزل کے میدان میں کوئی وجاہت یا مقام نہیں رکھتے۔ سودا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سودا کی غزل میں پوری انفرادیت اور بانکپن موجود ہے۔ کسی شاعر کی اہمیت کا یا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی قدرت کلام، اس کے محسوسات، اس کے تجربات اور مشاہدات کو نظر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی شاعر
کی اہمیت کا اندازہ صرف انہی چیزوں سے نہیں ہوتا جن کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے پہلو ہیں جن کی بنا پر کسی شاعر کی اہمیت متعین ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے. مثلا اس شاعر کا اپنا عہد کس طرح اس کے کلام میں جگہ پا سکا ہے، یہ بھی کسی شاعر کی اہمیت کو متعین کرنے میں بہت اہم کردار یہ شے ادا کرتی ہے. ایک بات اور شاعر کو اہم بنانے میں جو ہے وہ معاون اور مددگار ہوتی ہے، وہ زبان کے امکانات ہیں. کسی شاعر کو اپنے عہد کا نمائندہ بنانے میں وہ زبان بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جو اس نے استعمال کی ہے. جو زبان وہ استعمال کر رہا ہے اس زبان میں کتنے امکانات پائے جاتے ہیں، ان امکانات کی بنا پر شاعر کے مرتبے کا تعین ہوتا ہے. جہاں خیال، تجربہ، مشاہدہ اتنی وسعت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ صرف شاعر کے عہد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ زمانہ مستقبل کا ایک استعارہ بن جاتا ہے. سودا اپنی شاعری میں حسن کی رعنائیوں کا ذکر کریں یا عشق کی محرومیوں کا ذکر کریں یا اپنے عہد کی تباہی و بربادی کا ذکر کریں یا اپنے محبوب کی بے اعتنائیوں کا ذکر کریں، ان سب میں ان کے ہاں ایک قسم کی انفرادیت پائی جاتی ہے. وہ لفظ کی تہداریوں اور اس کی معنوی وسعت سے بخوبی واقف تھے اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اور انہیں اپنے اشعار میں برتنے کے ہنر سے وہ آگاہ تھے کہ کس طرح اسے برتنا ہے اپنے اشعار میں. ان کے کچھ شعر میں آپ کو سناتا ہوں جنہیں پڑھ کے اور یہ کہہ کے گزر جانا کہ یہ تو تعلی ہے، سودا کی غزل گوئی کے ساتھ انصاف نہ کرنا. اگر آپ کو سودا کی شاعری کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو ان اشعار کو جو ہے وہ نظر میں رکھنا پڑے گا جن میں سودا نے اپنی شاعری کے محاسن کی طرف اشارہ کیا ہے. سخن میرا ہی مقابل میرے سخن کے ہے کہ میں سخن سے ہوں مشہور اور سخن مجھ سے. میری زباں ہے ملک سخن میں ایک خیاط، عروس معنی کہو ٹھیک پیرہن مجھ سے. سخن کو ریختے کے کون پوچھے تھا سودا، پسند خاطر دلہا ہوا یہ فن مجھ سے. آپ نے دیکھا کہ سودا نے اپنی شاعری کے امکانات کی طرف کتنا خوبصورت اور بلیغ اشارہ کیا ہے. سودا کے کلام میں داخلیت کی کمی اور خارجیت کی زیادتی کی اصطلاحوں میں گفتگو کرنے والے افراد نے شاید ان کی غزلوں کو توجہ سے پڑھا ہی نہیں. اگر انہوں نے سودا کی غزلوں کو بالاستیاب پڑھا ہوتا
تو سودا کی غزلوں کے بارے میں ساری گفتگو ان روایتی اصطلاحوں پر ختم نہ ہوتی۔ سودا کے ہاں غزل میں جو محاسن ہیں ان تک ان کی نظر جاتی۔ بعض نقادوں نے سودا پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سودا کے ہاں وہ کسک نہیں ہے جو میر کے ہاں ہے، یا ان کی شاعری غزل کی دوسری شرائط کو پورا نہیں کرتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ بہتر غزل کے لیے کون سی شرطیں ان نقادوں کے پیش نظر تھیں، لیکن یہ چند شعر دیکھیے، شاید انہیں سننے کے بعد اور انہیں پڑھنے کے بعد سودا کی غزل پر اعتراضات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ تو بو طرح سنبل میں نہیں ہے سچ کہہ، زلف کی کس کے صبا تو نے گرہ وا کی ہے، کچھ تو خون آج ان آنکھوں پر نہ ہوتے دیکھا، کچھ تو خون آج ان آنکھوں پر نہ ہوتے دیکھا، فتنہ سائے تلے مژگاں کے مگر سوتا ہے، مستی سے اس نگاہ کی لے محتسب خبر، دنیا تمام آج خرابات ہو گئی، گرمی کسو طرح نہیں بازار عشق میں، سودا متائے دل کے تئیں آگ دیجیے۔ ان اشعار میں سودا کی انفرادیت، لطیف اشاریت اور الفاظ کے رنگوں سے بنی ہوئی بھرپور تصویریں ایسی ہیں جنہیں آپ کسی اور طرح بنانے کی کوشش کریں تو شاید وہ بات پیدا نہ ہو جو ان اشعار میں موجود ہے۔ آپ مصرع دیکھیں، میں نے ابھی پڑھا، فتنہ سائے تلے مژگاں کے مگر سوتا ہے، دنیا تمام آج خرابات ہو گئی۔ ان کیفیتوں کو کیا آپ شاعری کے علاوہ کسی اور طرح اجاگر کر سکتے ہیں جس طرح سودا نے ان مصروں میں اجاگر کیا ہے؟ میں آج کی گفتگو یہیں تمام کرتا ہوں۔ سودا کی غزلوں پر مزید گفتگو اگلے لیکچر میں ہوگی۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے شکریہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔